آصب قلبہ، یعنی سیاہ دل، یعنی گناہ سے بھرا ہوا دل. تو جو شہادت کو چھپانے والے ہوتے ہیں، جو گواہی کو چھپانے والے ہوتے ہیں، ان کا دل سیاہ ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو اب سمجھ لیں کہ جب دل سیاہ ہو جائے، جب دل پہ گناہ اتنے زیادہ بڑھ جائیں، تو پھر تو اچھے برے کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے نا. تو یعنی کسی چیز کے بارے میں پتہ ہونا، گواہ ہونا اور اس کو چھپا دینا یا اس کے برعکس جانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا اثر صرف ظاہری نہیں ہوتا، انسان کے دل تک جاتا ہے. دل آلودہ ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مطلب اللہ تعالیٰ نے بات یہاں پہ کیا کی کہ جس کے پاس امانت تھی وہ اب اس کو واپس کرے، اللہ کا خوف کرے. چاہے آپ مرتہن کے حوالے سے لے لیں، چاہے راہن کے حوالے سے لے لیں. موسٹلی ترجموں میں ویسے یہ راہن کے حوالے سے لیا گیا. تو ظاہر ہے وہ اس چیز کا گواہ تو وہ ہے نا خود ہی، کہ اس نے ایک چیز جو ہے وہ لی ہے کسی سے، یا جس نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھائی ہے اس کو پتا ہے کہ میرے پاس کسی کی امانت ہے. اب وہ اس کی نیت میں کوئی فطور آتا ہے، یہ اس کے ساتھ بھی جاتی ہے یہ بات. اور ان جنرل بھی گواہی کے لحاظ سے، پہلے بھی پچھلی آیت میں بھی تھا، اب اس آیت میں بھی ہے کہ گواہی نہیں چھپانی. اور اللہ تعالیٰ نے اب اس کی مزید ڈیٹیل اس طریقے سے بتائیں، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِبٌ قَلْبُهُ. شہادت چھپانے والا جو ہے اس کا دل گنہگار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی، پھر آپ سمجھے نا کہ جب دل گنہگار ہوتا ہے تو اس کی یعنی وہ جو روحانی موت ہے نا وہ ہو جاتی ہے. اچھا، آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں ہمیشہ دل کے حوالے سے بات آتی ہے. جب غور و فکر کی بھی بات آتی ہے، یا کوئی اچھے کام کی یا برے کام کی، تو دل کا ذکر آتا ہے. دماغ کا ورڈ کہیں پہ بھی نہیں آتا پورے قرآن پاک میں، ہے نا. ایسا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جسم اور روح سے مل کر بنا ہے. ایسا ہی ہے نا، ہم جسم ہے اور روح ہے جس کے ملاپ سے انسان بنتا ہے. جسم کا جو سارا نظام ہے کام کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا، اس کا مرکز دماغ ہے. لیکن جو روح ہے نا، اس کا سارا مرکز جو ہے نا سوچنے کا یا کرنے کرانے کا، وہ قلب ہوتا ہے، دل. ٹھیک ہے. اور روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ کلام بھی روحانی کلام ہے. ٹھیک ہے. تو جو قرآن پاک میں آپ کو جب بھی ذکر ملتا ہے نا، وہ قلب کا ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے لیے ایک ڈیٹیل تھی. تو انسان کا پھر جب دل گنہگار ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، تو بس پھر وہ روحانی موت مر جاتا ہے. پھر وہ جسمانی طور پر تو زندہ ہوتا ہے، لیکن بس پھر وہ اپنی جسم کی ہی ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہوتا ہے، روح کی نہیں. اور اس کی روح جو ہے وہ آپ سمجھنے کہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ختم ہو جانا یا مر جانے سے مطلب یہ کہ اس کی روحانی موت جس کو کہا جاتا ہے نا، اس معنوں میں یہ کر رہی ہوں کہ روحانی طور پر وہ مردہ ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا دل مردہ ہو جاتا ہے. اچھا، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اپنے جو دلوں کے معاملات اور دلوں کی جو کیفیات ہیں نا، ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے ہمیں. میں نے کہا نا روح کا مرکز دل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اپنے دلوں کے حالات کو ہم چیک کرتے رہیں کہ ہمارے دلوں کے حالات کیا ہیں، کیا ہماری دل کی کیفیات ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، دل کی ہی ساری کیفیات ہو جاتی ہیں. چاہے آپ تقویٰ کو لے لیں، چاہے آپ اللہ سے محبت کو لے لیں، اور کسی سے بغض ہے، حسد ہے، اناد ہے، یہ سب چیزیں دلی کیفیات ہیں نا. تو ان کو ہم نے چیک کرنا بہت ضروری ہے. کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو اپنے اپنے دلوں کی حالتیں جو ہے نا ان کو ہم چیک کرتے رہیں. اور اسی لیے استغفار بہت ضروری ہے، تاکہ گناہ دھلتے رہیں اور دل کے اوپر جو آلودگی اور جو میل اور جو گرد و غبار آ رہا ہے، جو گند آ رہا ہے دلوں کے اوپر، وہ صاف ہوتا رہے. تو استغفار کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جب دل مردہ ہو جائے تو پھر انسان گواہی بھی چھپائے گا، پھر وہ دھوکہ دہی بھی کرے گا، وہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتے ہوئے بھی بالکل نہیں ہچکچائے گا. جب زندہ ہوتا ہے نا، اور اس دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تبھی انسان نیکی کی طرف جاتا ہے. اچھا، آگے یہاں پہ اب یہ والا جو رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اب لاسٹ جو رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں 3 ہی آیات ہیں اور بہت امپورٹنٹ.
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ لیے اللہ کے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو، ما جو کے لیے، فی میں کے لیے، الارض زمین میں، و ان اور اگر، تبدو تم ظاہر کرو گے، تا تم کے لیے اور با دال واؤ دوبدو کے ورڈ میں جس طرح آتے ہیں، یعنی سامنے آنا، ظاہر ہونا، اگر تبدو تم ظاہر کرو گے، ما فی انفسکم جو تمہارے نفسوں میں ہے، نفس کی جمع انفس، اور کم جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، انفسکم تمہارے نفسوں میں ہے، او یا تخفوہ تم چھپاؤ گے اس کو، یحاسبکم وہ حساب لے گا تمہارا، یہ وہ کے معنوں میں، حاسین با حساب لینا یعنی محاسبہ کرنا، وہ محاسبہ کرے گا، کم تم سب کا، بھی اللہ ساتھ، بھی ساتھ اس کے چیز کے اوپر، اس چیز کے اوپر تمہارا محاسبہ کرے گا، کون؟ اللہ، اللہ تعالیٰ، یعنی یا چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ بس وہ بخش دے گا، لمن یشاء جس کو وہ چاہے گا، لمن لیے جو یشاء وہ چاہتا ہے، وَيُعَذِّبُ اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کا بیان ہے، کہ کیونکہ بات ساری چل رہی تھی اللہ کے تقوی کی اور گواہی کو ظاہر کرنے کی، نہ چھپانے کی اور دھوکہ نہ دینے کی، تو یہ بہت ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور قدرت اور اس کی طاقت کا علم ہو، کیونکہ پچھلی آیت جہاں پہ ختم ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عمل کو جاننے والا ہے، کا علم رکھنے والا ہے جو بھی تم کرتے ہو، یعنی کوئی بھی شہادت چھپا کے یا کسی کو دھوکہ دے کے یا کسی کی چیز اپنے غلط طریقے سے اس پہ قبضہ کر کے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے علم و حکمت کے تحت تمہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، یعنی آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا خالق بھی وہ ہے اور مالک بھی وہ ہے، تو اس کا علم تو اتنا وسیع ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق کچھ غلط کر کے، کوئی انسان جو ہے یعنی وہ غلط کرے، کسی کو دھوکہ دے، کسی پہ ظلم کرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، دلوں میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ تک بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ مالک ہے آسمان اور زمین کے، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اسی کے لیے ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو اور ساتھ اس میں جو بہت اہم ایک بات کی گئی ہے نا وہ یہ ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ خواہ تم ظاہر کر دو اعمال یا نہ بھی کرو، چھپا بھی لو تم اس کو، تخفوہ جو ہے نا یہ چھپانے سے ہے، خاف فا اور یا، جیسے خفی یا خفیہ ورڈز ہوتے ہیں نا اس طرح سے، پتہ نہیں میں نے اس کا مجھے لگتا ہے روٹ ورڈز نہیں بتائے، حاسین با حساب کا ہے، اور ہاں میرے خیال میں شاید میں نے اس کا لفظی ترجمہ نہیں بتایا۔ اچھا چلے باقی چیزیں تو اتنی اس میں نہیں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، تبدو جو ہے با دال واو ظاہر کرنا،
اور تخفوہ جو ہے خافا یا خفیہ چھپانا، اور فیغفرها، یغفر جو ہے غفرا جو ہے وہ ڈھانپ لینے کے معنوں میں آتا ہے. مغفر جو ہے نا، مغفر یہ عربی میں ہیلمٹ کے لیے آتا ہے جو سر کو ڈھانپ لیتی ہے. تو غفرا یعنی اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے ہمارے گناہوں کو. ٹھیک ہے. اور باقی تو ایسا کوئی ورڈ ہے نہیں جس کا قدیر کاف ڈال رہا. اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے جو اعمال تم ظاہر کر رہے ہو یا جو اعمال تم چھپا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ محاسبہ کرے گا تمہارا. یعنی تم کچھ غلط کر کے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہو. فرض کرو کہ تم نے ظاہر کر دیا، ظاہری اعمال کا تو چلے سب کو پتہ ہی ہے نا کہ جی وہ تو اب کر دیے، ظاہر ہو گئے. یعنی اعمال جو ہے نا وہ ظاہری بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا بتا دیا کہ چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا جو ہے وہ محاسبہ ضرور کرے گا. اب ظاہری اعمال تو ٹھیک ہے ہو گئے، ان کا تو ایک ثبوت ہو گیا نا، لیکن باطنی اعمال جو ہے ان پہ محاسبہ کس طرح سے ہوگا، یہ بھی تھوڑی سمجھ لینے کی بات ہے. کہ کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو باطنی یا چھپے ہوئے یا دلوں کے معاملات ہیں نا، ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ محاسبہ کریں گے، ان کے اوپر بھی مواخذہ ہوگا. وہ کیسے؟ کہ جو باطنی اعمال ہے نا وہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ارادی اختیاری، اور دوسرے ہوتے ہیں غیر ارادی یا غیر اختیاری. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک وہ اعمال ہوتے ہیں جن کے پیچھے پراپر ارادہ ہوتا ہے، پراپر نیت ہوتی ہے، انسان اپنے اختیار سے وہ کر رہا ہوتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں دلوں کے اندر جو کہ غیر ارادی طور پہ کوئی خیال آ جانا یا غیر اختیاری طور پر کوئی برائی جو ہے وہ دل کے اندر آ جاتی ہے. ایک منٹ. اچھا تو ارادی جو ہیں چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں، یعنی اختیاری اعمال یا ارادی اعمال چاہے اچھے ہیں یا برے ہیں، ان کے اوپر محاسبہ ہوگا. اور جو غیر ارادی یا غیر اختیاری ہیں ان کے اوپر محاسبہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو اتنی بات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. باطنی اعمال بھی پھر آگے دو طرح کے ہوتے ہیں، ارادی بھی اور غیر ارادی بھی. اب ایسے کسی سے بنا کے لکھ لیں اعمال اور پھر دو لائنز ڈال کے نا، ظاہری باطنی، اور پھر باطنی کے نیچے ارادی اور غیر ارادی. ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہری کو تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، باطنی کے اوپر یہ ہے کہ بھئی اس کے اوپر کیوں پکڑ ہوگی. جو بھی یہ چیزیں ہیں نا، مطلب اب انسان کہے کہ باطنی اعمال کون سے ہوتے ہیں، انسان کی جو سوچ اور اس کا ارادہ ہوتا ہے نا، وہ بھی انسان کا عمل ہی شمار ہو جاتی ہے اگر وہ اس میں اس کا پورا ارادہ ہو. لیکن جو ایمان ہونا ہے وہ بھی دل میں ہوتا ہے، تقوی بھی دل میں ہوتا ہے، احسان، صبر و شکر، اللہ پہ توکل ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کے ساتھ محبت ہے، ایمان سے محبت ہے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہے، کوئی نیک کام کرنے کا پختہ عزم ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی دل کی کیفیات ہی ہے نا، کوئی ایسے نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، یہ سب دل کی کیفیات ہوں گی. تو ان میں جتنا انسان کا جب ارادہ ہوگا نا، اس کے مطابق اس کا محاسبہ ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھیں گے کہ کتنے درجے کا تقویٰ تھا کسی کے اندر، کس لیول کا صبر تھا، کس لیول کا شکر تھا، کس اس نے مجبوری میں یا ایسے ہی برا سمجھتے ہوئے کوئی نیکی کی ہے، یا مصیبت سمجھ کے کوئی نیکی کی ہے، یا واقعی دل کی پورے ارادے کے ساتھ کی ہے. اس کے دل کے اندر کوئی ریاکاری تھی جو اس نے نیکی کی، یا دل کے اندر واقعی سچا جذبہ تھا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو کفر و شرک ہے، یا بغض ہے، یا بدگمانی ہے، حسد ہے، منافقت ہے، یا تکبر ہے، یا اللہ اور اس کے رسول سے یا اہل ایمان سے جو لوگ بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، یہ ساری بھی دل کی ہی کیفیات ہیں. ٹھیک ہے نا. تو محاسبہ کن پر ہوگا؟ تمام اختیاری یا ارادی اعمال جن میں انسان کی پراپر نیت تھی اور پورا اس کا عزم تھا، اور اس کی جو ہے بہت زیادہ یعنی ایک ارادہ تھا، اس نے اپنے اختیار سے اس ارادے کو بنایا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ
کوئی بھی عمل کرنے کے لیے نا دل کی بہت خاص اہمیت ہوتی ہے. دل کا ارادہ جب نیک ہوتا ہے پھر انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ نیک کام بن جاتا ہے, ورنہ وائس ورسا. تو یعنی فرض کریں کہ کسی نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ جیسے ہی میرے پاس مال آئے گا نا تو میں نے اس سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے. پوری یعنی اس کی ایک نیت تھی اور ایفرٹ تھی, اور اللہ تعالیٰ اس نیت پہ بھی اس کو اجر دے دیں گے, کیونکہ وہ ایک سٹیپ ہی آپ سمجھ لیں کہ دور تھا وہ نیک کام کرنے سے. اور اگر کسی نے پوری یہ نیت اور کوشش رکھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی اب میرے پاس پیسہ آیا تو میں نے شراب اور زنا والا کام کرنا ہے, یہ بھی کر لینا وہ بھی کر لینا, غلط کام جو ہے, اور وہ بس ہی واز جسٹ ویٹنگ فار دیٹ, ایک سٹیپ ہی وہ دور تھا. تو اتنے پختہ ارادے کے ساتھ اور اتنی پختہ یعنی نیت لے کے وہ بیٹھا ہوا تھا, تو یہ والی سوچ بھی جو ہے نا وہ جو کہ ارادتاً ہے وہ اس کے لیے اس کی سوچ بھی اس کا عمل ہی قرار پائے گی, کیونکہ وہ بس ایک سٹیپ ہی دور تھا اس سے, اس کا ارادہ پکا تھا, جس کی نیت پکی تھی تو اس پہ اس کا محاسبہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو یہ بات ہے. لیکن جو غیر ارادی کوئی غیر اختیاری طور پہ کسی کے اندر کوئی ایسی سوچ آ جاتی ہے, فرض کریں کسی مرد نے کسی کو دیکھا کسی عورت کو اور بلا ارادہ اس کے اندر جو ہے کوئی ایک عجیب کوئی بری سی کوئی سوچ آ گئی اس طرح سے نا, کبھی کوئی ایڈ دیکھ لیا یا کچھ, تو وہ بلا ارادہ ہوا اور اس پہ فوراً اس نے استغفار بھی کر لیا, تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. تو مواخذہ یا محاسبہ کن اعمال پر ہوگا؟ اصل فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی کرنا ہے, لیکن ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کہ جو دل کے ارادے اور خیالات جن میں پوری نیت پوری صحیح انسان کی شامل ہوتی ہے نا, ان کے اوپر بھلے وہ چھپائے ہوئے بھی ہو انسان نے دوسروں سے, لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے, تو ان پر محاسبہ ہوگا. لیکن جو غیر ارادی طور پر ہیں ان کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں پر میں آپ کو نا ایگزیکٹ اس کے بتاتی ہوں تاکہ میں کچھ غلط نہ بول جائے. جسٹ ہاں, اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے. ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم, یعنی جس کے اوپر عمل نہیں کیا یا جس کے بارے میں اس کو بول نہیں دیا, یعنی جس پر عمل کر لیا یا جس کا اظہار زبان سے کر دیا تو اس کے اوپر پھر گرفت ہوگی. ٹھیک ہے نا, یعنی غیر ارادی طور پر اگر دل میں کوئی خیالات آ گئے ہیں برے تو ان کا محاسبہ نہیں ہوگا. محاسبہ صرف ان کا ہوگا جو پختہ عزم میں یا پختہ ارادے میں ڈھل جائیں گے, یا پھر وہ انسان کی زبان پر آ جائیں گے اور یا ان کے اوپر وہ عمل کر لے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. اور بعض کچھ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ تو ہر ایک کا ہی کرے گا, لیکن آگے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ ہے کہ وہ چاہے تو سزا دے یا چاہے تو معاف کر دے, کیونکہ جو اگلی بات ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, کہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے بخش دے, وہ جس کو چاہے عذاب دے دے. تو محاسبہ سب کا ہوگا, کیونکہ کچھ ایسے بھی ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا اور اس کو اس کے گناہ بتائے جائیں گے, لیکن پھر اس کی کسی بات کی وجہ سے اس کو معاف بھی کر دیا جائے گا. کوئی عمل اس کا ایسا وزنی ہوگا, بھاری ہوگا, اس طرح کی بھی چیزیں ہیں. تو بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے بھی کہا ہے کہ محاسبہ تو بہت سے لوگوں کا ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف کر دے, جس کو عذاب دے دے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بعض نے یہ کہا کہ یہ وضاحتی معنوں میں ہے اور بعض نے اس کو اس طریقے سے لیا جیسا میں نے آپ کو بتایا, دونوں یعنی اس کے تفسیریں جو ہے وہ کی گئی ہیں. تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل میں کچھ اس طرح کے کوئی برے خیالات اچانک سے کوئی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل میں آنے والے جو وسوسے ہیں نا ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ چور ڈاکو وہی آتے ہیں جہاں مال ہوگا, تو یہی تو ایمان ہے. تو اس لیے آ سکتے ہیں کسی کو بھی کوئی برے وسوسے, لیکن اس کے بعد اس کا عمل کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر
پختہ ارادہ اور پختہ نیت کر لیتا ہے اور بالکل اس کو کرنے کو تیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یا اپنی زبان سے اس کو کہہ بھی دیتا ہے یا عمل کر لیتا ہے، یا مختلف سٹیجز ہیں عمل کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ایک چیز تو یہ یاد رکھنے کی ہے کہ برا کچھ آ بھی گیا نا دل میں کسی کے حوالے سے بھی کچھ، تو اس کو زبان پہ نہ لائیں. کوشش کریں کہ اسی وقت استغفار کریں. جب بھی وسوسے تو آ ہی سکتے ہیں نا، کسی کو بھی تعوذ پڑھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ غلط چیز جو ہے وہ ذہن سے نکل جائے. اور دوسرا یہ کہ ہر وقت انسان جو ہے نا اپنا محاسبہ خود ہی کرتا رہے. روزانہ رات کو سوتے ہوئے کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، ہمارے کہاں ہم بھٹ گئے، کہاں پھسلے، ہم گمان کیا رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، محبت کیسی ہے، اللہ سے محبت کیسی ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کیسی ہے، کتنا نیکی کا ارادہ، کتنا برائی کا رہا. مطلب انسان اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے اچھے طریقے سے. تو ہمارے جو یہ دل کے آئینے ہیں نا، ان کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے. تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے، انسان خود ہی اپنا محاسبہ کر کر کے نا اپنے دلوں کی صفائی کرتا رہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور دوسری ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو بات ہے نا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہمارے اوپر نہ تو ہم اپنا کوئی نیک کام کر کے یا کوئی اچھے اعمال کر کے اپنے اوپر اترانا شروع کر دیں گے، جی میں نے تو بڑا زبردست کام کر لی. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ او میں تو بڑا اچھا کام میں نے کر لیا اور میں تو بڑا نیک ہو گیا اور میں نے یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی کر لیا. نہیں، ہمیشہ ڈرتے رہیں، ہمیشہ عاجز رہیں اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کہ یہ نہیں پتا نا کہ مطلب کس چیز کے اوپر پکڑ ہو جائے، ابھی کتنی زندگی رہتی ہے. اور ہمیشہ اپنے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں کہ ہدایت پہ آئے ہیں تو ہدایت پہ ہی اللہ تعالیٰ رکھے. ٹھیک ہے نا. تو اپنا محاسبہ کرنے کی جو میں بات کر رہی تھی نا، اس میں یہ بھی دھیان رکھیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان چیزوں کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے نا، مجھے یہ بھی مل گیا، مجھے وہ بھی مل گیا، میں نے یہ بھی کر لیا. تو یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جن کا حساب ہونا ہے، جو بھی نعمتیں ملی ہیں. تو کبھی بھی کچھ مل جائے یا کبھی بھی اپنے بارے میں کچھ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت کر لیا. ہمیشہ اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حساب ہوگا. ٹھیک ہے. دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کہ ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے وہ مقصد پورا کیا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا یا ان کو ضائع کر دیا. تو جو بھی چیزیں ملی ہیں ان سب کا تو حساب ہونا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ دوسروں کے بارے میں بھی جو ہم فتوے بازی کرتے رہتے ہیں یا ان کو لیبل کرتے رہتے ہیں نا، فلاں تو جہنمی ہے، اس کا تو معاملہ ہی ایسا ہی ہے، اس سے بھی بالکل گریز کریں. کہ جو یہ مطلب معاملہ ہے نا کہ فائنل یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کے بیچ میں نہیں آئیں اور نہ ہم جج بن جائیں. ہم اپنی ججمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں نا، چھوڑ دیں. کئی دفعہ ایسا تو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی گناہگار بندہ ہے، اگر وہ نیک ہو گیا ہے یا اس نے اس سے توبہ کر لی ہے، تو لوگ اس کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی او جی یہ تو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی اور یہ وہ. یہ غلط ہے، یہ محاورہ بھی غلط ہے. مطلب اگر کوئی کسی بھی وقت کسی کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ یا استغفار کی توفیق دے سکتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو لیبل کرنے والے؟ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ہو سکتا ہے ہم اس کی برائی کر کر کے ہم خود کتنا وبال لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی سچی توبہ پہ اس کو معاف کر دیں اور پکڑ ہماری ہو جائے. تو یہ جو ہے نا، یہ معاملہ بھی اللہ کے اوپر ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح ہم نے سورۃ البقرہ میں پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ لغو قسموں پر پکڑ نہیں ہوگی. لغو قسموں کا آپ نے ٹاپک پڑھا تھا کہ جو ایسی بلا ارادہ منہ سے نکل جاتی ہیں، وہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ بلا ارادہ جو آنے والی سوچ ہے جس کو انسان پورے قابو بھی کر لے اور اس پہ توبہ بھی کر لے، تو ایسی سوچ کے اوپر پکڑ نہیں ہے. لیکن جو ارادتاً اور پھر جس پہ نیت ہو، اس پہ جو پکا ارادہ کر کے انسان بیٹھا ہو، یا پھر وہ اس کی زبان پہ آ جائے یا عمل میں ڈھل جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا،
اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، چاہے سزا دے، چاہے معاف کر دے، جزا دے دے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہمیشہ ڈرتے رہیں، ہمیشہ اس کی مغفرت مانگتے رہیں، اس کا فضل مانگتے رہیں، اس کا رحم مانگتے رہیں. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ میں نے تو بڑا کمال کر لیا، یا میں تو بڑا نیک ہو گیا ہوں اب تو میں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں نا ڈیٹیل سے اس طرح سے، تو شیطان یہ وسوسے ضرور دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو بڑے نیک ہو گئے ہو، تم تو فلاں سے بہتر ہو گئے ہو. اسی لیے میں بات ہمیشہ کلاس میں ہر کچھ عرصے بعد مینشن کرتی ہوں کہ اپنی نیتوں کو ضرور چیک کر لیا کرے، کیونکہ یہ فطور اور وسوسے انسان ڈالتا ہے، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے، تعوذ پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تو ہمارا فرض تھا اس کو پڑھنا. اتنے عرصے اگر ہم نے نہیں پڑھا تو بلکہ وہ تو ہماری کوتاہی تھی، اور اگر ابھی پڑھیں تو یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے. تو یہ دعا بھی کریں کہ اللہ اس توفیق اور اس ہدایت کو باقی رکھے، نہ کہ یہ کہ انسان اپنے اوپر فخر کرنا شروع کرے مجھے تو بڑا علم آ گیا ہے، مجھے تو بڑا دین کے بارے میں پتہ چل گیا. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، ہمیشہ عاجز رہے، ٹھیک ہے. کہیں بھی کسی بھی وقت انسان کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے. اچھا اچھا تو ایک اور چیز جو یہ تھی نا کہ دل پہ جو بلا ارادہ چیزیں ہیں ان پہ مواخذہ نہیں ہوگا، اس میں ایک دلیل یہ بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کو اب سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی. تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اب دل کا معاملہ ہے جس پہ میرا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو غیر اختیاری معاملات پہ کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے. ہمیں بھی ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی بچوں میں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اپنے کسی عمل کی وجہ سے، کوئی نہیں لگ رہا ہوتا، وہ دل کا معاملہ ہے. تو لیکن ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے سب کے ساتھ انصاف ہی کرنا ہے. لیکن اگر دل میں کوئی ایسی محبت کسی ایک کے لیے ہے تو وہ بے اختیاری ہے، غیر ارادی ہے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے. کو قتل کر دیا تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مقتول کیوں جہنمی ہوا؟ کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ارادہ تو اس کا بھی برا ہی تھا. اب یہ اور بات ہے کہ کسی کا وار پہلے چل گیا تو آئے تو دونوں ہی غلط نیت کے ساتھ، تو دونوں ہی جہنمی. تو یہ بات ہے کہ ارادہ اور نیت. اچھا جی، اب آگے ہو سکتا ہے آج بھی آپ کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، لیکن اب آگے جو ہیں دو بہت زیادہ امپورٹنٹ آیات ہیں 285 اور 86 سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، جن کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں. پہلے میں آپ کو وہ ایک دو حدیث جو ہیں وہ بتا دیتی ہوں. ایک تو بخاری کی بہت مشہور حدیث سب کو پتہ ہی ہوگی کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی یہ آخری دو آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ اس کو کفایت کرتی ہیں، یعنی اس کے لیے پھر کافی ہو جاتی ہیں حفاظت کے لیے، مطلب شیاطین سے بچنے کے لیے، ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیات مجھے سورۃ البقرہ کو ان دو آیات پر ختم کیا گیا ہے جو مجھے اس خاص خزانہ سے ملی ہیں جو کہ عرش الہی کے نیچے ہے، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی یہ بہت خاص آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور عرش الہی کے نیچے سے اس خزانے سے ملی، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو آیات کو یاد کرنے، سیکھنے اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کی بھی تلقین کرتے تھے. I'm sure آپ میں سے موسٹلی لوگوں کو یہ آخری دو آیات یاد بھی ہوں گی اور شاید آپ کے عمل میں بھی ہوں گی پڑھنے کی، اور اگر نہیں ہے کسی کی تو وہ ان کو ضرور اپنے عمل میں شامل کرے. یہ بہت زیادہ خاص، بہت زیادہ فضیلت والی آیات ہیں، ان کو ضرور رات کو پڑھا کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو آیات ہے نا یہ معراج پہ دی گئی تھی. معراج پہ جو 3 تحفے ملے تھے، ایک تو 5 نمازوں کا، اور ایک یہ والی سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، اور ایک جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کی بخشش جس نے شرک نہ کیا ہو، ٹھیک ہے. اب کتنے عرصے بعد بخشش ہوگی کیا اس ڈیٹیل میں نہیں میں جا رہی، لیکن صرف جو ایک پتہ چلتا ہے ہمیں، ایک ڈیٹیل یہ بھی پتہ چلتی ہے. اور ایک دفعہ یہ بھی ہوا تھا کہ یہ بھی بخاری مسلم ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، اور انہوں نے ایک آواز سنی اوپر سے، بہت زوردار آواز. تو انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا،
اور وہ فرشتہ اترا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. یا احادیث جو ہے نا آپ کو تفاسیر کی کتاب میں آسانی سے مل جائیں گی, نہیں تو گوگل کر لیں اگر کسی کی کوئی مس آؤٹ ہو رہا ہے لکھا نہیں جا رہا تو, ورنہ ویسے ہی سن لیں. اور پھر وہ فرشتہ جو ہے اس نے آ کے, یعنی وہ فرشتہ بھی اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترا تھا, اور اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نوروں کی بشارت دی, ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. ٹھیک ہے, یعنی یہ اتنی اہم ہے کہ ان کے لیے اسپیشل ایک فرشتہ اتار کے ان کی بشارت دی گئی تھی, اور ساتھ یہ بتایا تھا اس نے کہ یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی ہے, سورۃ الفاتحہ کا نور اور ایک یہ والی, ان دونوں کی خوشخبری. اور یہ ملی کہاں پہ تھی؟ معراج کے موقع پہ. وہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے صرف بشارت دی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کی فضیلت میں یہ چیزیں ہیں. اب ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت آیات ہے, اس میں بہت پیاری دعا بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا, اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی کی ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب, اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. آمنا ایمان لائے, الرسول رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا, الیہ طرف اس کے, من ربہ اس کی رب کی طرف سے, والمؤمنون اور ایمان والے, کلن سب کے سب, آمنا ایمان لائے, باللہ اللہ پر, وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر ملائکہ پر, وکتبہ اور اس کی کتابوں پر. یہی جو ہے نا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ورسلہ اور اس کے رسولوں پر, لا نہیں, نفرقو ہم فرق کرتے, نون جو ہے ہم کے لیے, فارا قاف فرق کرنا, بینا درمیان, احد من رسلی احد کسی ایک کے, من رسلی ہی اس کے رسولوں, یعنی ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. وقالو اور انہوں نے کہا, سمعنا واطعنا, سمعنا سنا ہم نے, نون الف نا ہم کے لیے آتا ہے, سین میم عین سماعت, واطعنا اور اطاعت کی ہم نے. یہ بہت اہم بات ہے, تو واو عین روٹ ورڈ ہے. غفرانہ کا بخشش تیری, غفران وہی غین فا را ڈھام دینا, اور غفران جو ہے فولان کے وزن پہ بہت زیادہ, یعنی اس میں مبالغے کا سیدھا, بہت زیادہ مغفرت کا تیری, ربنا رب ہمارے, وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ الیکا طرف تیرے, المصیر سورہ یسیرو لوٹنے کے لیے آتا ہے, صاد یا اور را لوٹنا ہے, پلٹنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں بات شروع جو ہو رہی ہے وہ کس طرح سے ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ایمان لانے پر, کہ نبی خود ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی فرشتہ کوئی مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات لے کر آتا تھا, تو سب سے پہلے تو جو انبیاء ہوتے تھے وہ خود ان احکامات پر ایمان بھی لاتے تھے اور عمل بھی کرتے تھے, اور پھر ان کو آگے بھی پہنچاتے تھے, اور پھر باقی لوگ بھی جو ہے وہ ایمان لاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سب سے اہم بات کہ وہ خود ایمان لائے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی نبی کا پہلے تو اپنا ایمان لانا اور مضبوط ایمان لانا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس وقت حالات بھی آپ اس وقت دیکھیں نا کہ کوئی کاذب کہہ رہا ہے ناؤز باللہ, کوئی مجنون کہہ رہا ہے سبحان ناؤز باللہ, اس طرح کی باتیں, تو ایسے میں یہ بہت ضروری تھا کہ پہلے جو نبی ہے ان کا اپنا ایمان مضبوط ہو. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ایمان میں کوئی کمی تھی, لیکن آپ دیکھیں جس طریقے سے معراج, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ آسمانوں پہ لے جایا گیا, سارا جو تھا وہ ان کو دکھایا گیا. یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو بتانے والا نا اس کا اپنا شرح صدر ہو, اس کا اپنا ایمان اتنا زیادہ پختہ ہو. یہ ہم نے تب بھی یہ ٹاپک پڑھا تھا جب پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بات آئی تھی نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو پرندوں والا معاملہ ہوا تھا کہ لے کے ان کو ٹکڑے کر کے رکھ دو. ٹھیک ہے نا. تو جو بتانے والا ہے, جس نے
سمجھانا ہے، اس کا جب تک اپنا شرع صدر نہ ہوا ہو، وہ خود کنونس نہ ہو، تو اس کی بات اس طرح سے پر اثر نہیں ہو سکتی نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بہت پر اثر اسی لیے بھی تھی کیونکہ ان کا اپنا ایمان پختہ اور وہ سب سے پہلے اس پر خود عمل کرتے تھے، خود اس کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے وہ بات جب آگے پہنچائی، یعنی پہلے خود ایمان لائے، خود اس پہ یقین کیا، جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بھی بات کر دی کہ تمام ایمان والے بھی ایمان لائے. والمؤمنون، سب ایمان لائے، جس سے مراد صحابہ کرام بھی ہیں اور آج بھی جو ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ایمان جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بھی بیان کر دی. یہاں پہ اب آپ نا ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں کہ سورت کے شروع میں جو چیزیں ڈسکرائب کی گئی تھی اسی طرح کے ٹاپکس اینڈ پہ بھی ہیں، کیونکہ سورت کے شروع میں اور اینڈ میں جو ہے نا کنیکشن ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، غیب کی بات آئی تھی شروع میں سورۃ البقرہ کا سٹارٹ جہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ غیب کی جو تفصیلات ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. یہاں پہ مؤمنون کہہ کے بات کی گئی، اور کن کن چیزوں پر وہ ایمان لائے، کلن، سب کے سب ایمان لائے، باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں، کسی چیز کا وہ انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء آئے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں نا، نہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ کسی نے اللہ کے رسول. اب ہمارا اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسولوں میں سے کسی کو بھی نہیں دیکھا. جو صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھا تھا، لیکن ان سے پہلے رسولوں کو انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو، اور ملائکہ فرشتے ظاہر وہ بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوئے. لیکن مومن جو ہے ان سب چیزوں کے اوپر، اس غیب کے اوپر بھی اس کا ایمان ہوتا ہے، بغیر دیکھے بھی وہ ایمان لاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری چیزیں جن کو سورۃ البقرہ میں شروع میں ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ نے یا بتایا، یؤمنون بالغیب، اب اینڈ پہ بھی آپ دیکھیے وہی چیزیں مزید تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غیب پر ایمان لانے میں یہ ساری چیزیں، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان. ٹھیک ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا، کیونکہ سب آپس میں کنیکٹڈ ہے نا. کسی ایک کا بھی انکار کیا کہ فرض کرے ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، تو وہ لنک ہی ٹوٹ جاتا ہے بیچ میں، جس لنک سے سارا یہ سلسلہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بذریعہ فرشتہ اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ بھی شروع میں آتا ہے سورۃ البقرہ میں. تو یہ وہی ساری چیزیں بات آگے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا اور ان سے پہلے بھی جو نازل ہوا، پچھلے انبیاء پر، پچھلی کتابوں پر، سب پر ایمان لاتے ہیں. کتابوں کے بارے میں ہمارا ایمان یہی ہے کہ اس میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو انسانوں نے اس میں تحریف کر دی ہے ظاہر اس کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے، ان کا رویہ یہ ہوتا ہے، لا نفرق بین احد من رسل، وہ کہتے ہیں ہم کسی رسول میں بھی تفریق نہیں کرتے. تفریق کرنا کیا ہے رسولوں میں، کہ ایک کو ماننا ایک کو نہ ماننا، یا اپنے نبی کو کی شان کو کہنا کہ وہ زیادہ صحیح تھا اس پہ جو چیزیں آئیں، اور دوسرے کی نبی جو ہے اس کی شان کو گھٹانا، جو کہ معاملہ یہود و نصارہ آپس میں کرتے تھے. یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کسی کو نہیں مانتے، نصارہ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی رکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار دونوں نے کیا. ٹھیک ہے نا، ہم نے شروع میں بھی جب یہ پارہ سٹارٹ ہوا تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں بھی اس ٹاپک کو ڈیٹیل میں لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو سبھی کو انبیاء بنا کے بھیجا گیا، سب اس لحاظ سے تو برابر ہیں کہ سب اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض کے لحاظ سے فضیلت دے دی، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. ہمارا رویہ یہ کہ ہم نے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم نے یہی کہنا ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم فرق نہیں کرتے ہیں رسولوں کے درمیان، سب برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تلقین و تربیت یہی تھی کہ سب کی عزت کرنی ہے، سب کو رسول ماننا ہے، کہ نبوت کے لحاظ سے تمام برابر تھے، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، تو جب یہ اس طرح کا ایمان ہو جائے گا ایک مومن کا، کہ اس کا غیب پر بھی ایمان ہے جس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا،
اور اس کے بعد پھر اس کا رویہ کیا ہوگا اس مومن کا؟ وہ ہوگا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے. یہ ہے ایک مومن کا رویہ کہ بس جب اللہ کا حکم اس نے سن لیا تو اس نے اطاعت کر لی، فوری فوری، اس میں کوئی گیپ ہے ہی نہیں. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کا کیا معاملہ ہے کہ سنی کوئی بات اور اس کے اوپر یا تو لوگ حجتیں دیتے ہیں یا دلائل ڈھونڈتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میری زندگی، میرا لائف سٹائل، اس میں یہ چیزیں فٹ نہیں ہوتی. عموماً لوگوں کا یہ رویہ ہو جاتا ہے نا. تو مومن کا رویہ یہ نہیں ہے. اس کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کا رویہ یہاں پہ بیان کیا ہے. جو یہود تھے نا ان کا کیا معاملہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، وہ ان کا معاملہ تھا سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. وہ نافرمان قوم تھی نا، ٹھیک ہے نا. لیکن جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی آپ کہہ لیں کہ جو صحابہ کرام جو فوری فوری ایمان لائے تھے اتنے مشکل حالات میں، ان کی تعریف بھی کی ہے. ٹھیک ہے کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ انہوں نے بس سنا اور اطاعت کر لی، کوئی حجتیں نہیں، کوئی ڈیلے نہیں اور کچھ نہیں. اور وہ ان کی اطاعت بھی پھر بہت زیادہ بڑے لیول کی تھی. اور ظاہر ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ پھر اطاعت سے اس کو ثابت کیا جائے، یعنی عمل سے اس کو ثابت کیا جائے. ایمان بغیر عمل کے نہیں ہو سکتا. جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے نا ایمان لانے کا، ساتھ ساتھ عمل کا ذکر ضرور آتا ہے قرآن پاک میں. تو سمینا تو ساتھ پھر اطانا بھی کرنا ہے. لیکن یہ کون کر سکتا ہے سمینا و اطانا والا رویہ؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے. یعنی ایمان جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو. جب عاجزی ہوتی ہے تو پھر انسان اس لیول پہ پہنچتا ہے سمینا و اطانا، کہ بس سنا اور اب میں نے اطاعت کرنی ہے. اب میرا نفس اور میری خواہشات، میری پسند ناپسند، وہ سب ایک طرف، بس اللہ تعالیٰ کی بات ہے تو میں نے یہ ماننی ہی ماننی ہے. حکمت مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میں اس کے لیے دعا کروں، لیکن مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہدایت اسی میں ہی ہے اور میرا فائدہ اسی میں ہے. شروع میں جو سورۃ البقرہ میں بات تھی نا کہ ہدی للمتقین، تو یہ ہدایت، یہ کتاب جو ہے ہدایت تب ہی بنے گی جب سمینا و اطعنا والا رویہ ہوگا. اور یہ رویہ تبھی ہوگا جب انسان کے اندر عاجزی ہوگی، اور وہ عاجزی جو ہے وہ خالص ایمان سے ہی آتی ہے. جب انسان کو صحیح علم ہو جاتا ہے نا اپنے رب کی بڑائی کا، اس کے خالق اور مالک ہونے کا. اسی لیے اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی گئی نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو جو رب العرش العظیم کو اس کی اس حیثیت کو سمجھ کے اس پر ایمان لاتا ہے نا، اس میں عاجزی آتی ہی آتی ہے، اور پھر وہ فوری عمل بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے اور اپنی عاجزی کا اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب تک یہ احساس نہیں ہوتا نا تو انسان اپنے آپ کو بھی بہت بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، یا دوسرا کوئی انسان اس کو نظر آتا ہے نا جس کے پاس بڑا کوئی سٹیٹس ہے، طاقت ہے، گھر بہت زیادہ ہیں، پلاٹس ہیں، گاڑیاں ہیں، تو ان سے وہ بڑا امپریس ہو جاتا ہے. تو انسانوں سے انسان امپریس ہو جس کے پاس کچھ پراپرٹیز ہیں یا کچھ مال و دولت ہے، اور جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اس کی عظمت ہی نہ ہو دل میں، تو یہ تو مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا نا. تو ایک ایمان والا، خالص ایمان والا جو ہے نا، وہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کیونکہ اس کا ایمان جو ہوتا ہے وہ شعوری ایمان ہوتا ہے، جس میں اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، اور اپنے بارے میں بھی اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے اور میں تو اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، مجھ سے قدم قدم پہ غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو نا ایک آپ سمجھ لیں کہ میزان بھی ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں. سمینا و اطعنا والا ہوتا ہے، یا ہم اس میں جو ہے وہ تھوڑا
پیچھے رہ جاتے ہیں اور ہیلے بہانے یا حجتیں یا دلائل ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا، سمینا و اطانا والا. اور جو نہیں مانتا نا، نہ ماننا بیسیکلی تکبر کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. جب جو اپنے آپ کو اور اپنی عقل کو بہت زیادہ بڑا سمجھتا ہے نا، اس کا پھر یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ متکبر ہوتا ہے اور وہ نہیں مانتا اور وہ اپنی عقل کو ہی اہمیت دیتا جاتا ہے اور اپنی نفس کے پیچھے ہی بھاگتا رہتا ہے. جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے اس کا رویہ یہی ہوتا ہے، سمینا و اطانا. ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ جب عاجزی ہوتی ہے اور پھر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہوتا ہے تو انسان پھر کیا کہتے ہیں؟ غفرانک. غفرانک اس لفظ پہ بھی اگر آپ غور کریں نا کہ یہ جو مطلب یہ عام ایکسپریشن نہیں ہے، اس ایکسپریشن میں ایک مومن بندہ جو ہے نا اس کی ایک بے چینی نظر آتی ہے. یہ ایسا ایکسپریشن تب ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں عموماً جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو ربنا پہلے آتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا. یہاں پہ غفران کا پہلے اور پھر ربنا بعد میں. یعنی جب انسان بہت زیادہ اوور ویلم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مغلوب ہو جاتا ہے جذبات سے، خوف سے، تو انسان کے پاس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں نا. جیسے ہیلپ ہیلپ کوئی کہہ رہا ہو تو یہ نہیں اس وقت کہا جاتا جس کو کسی کو کوئی بہت زیادہ مصیبت آ گئی ہے، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی بیماری یا کوئی آگ لگ گئی کچھ بھی، تو اس وقت یہ نہیں کہتا کہ ایکسکیوز می میری بات سنیں، مجھے یہ ہیلپ چاہیے. اس کو انسان صرف ہیلپ ہیلپ پکار رہا ہوتا ہے. روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی بھی سچویشن، یا جس طرح کوئی پانی پانی کہہ رہا ہو تو اس سے ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے. وہ آرام سے آ کے نہیں بتائے گا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے. وہ ایک اور طرح کا ایکسپریشن ہے، اس میں اتنی زیادہ طلب نہیں ہوتی. جب بہت زیادہ طلب ہوتی ہے نا تو انسان اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ پھر الفاظ کم پڑ جاتے ہیں. تو یہ جو غفران کا ہے نا، یہ جو بندہ مومن ہے نا اس کی پرسنالٹی کی صحیح عکاسی کرتا ہے، کہ بہت زبردست یعنی اس چیز کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ اتنی اس کے اندر عاجزی ہے اور ایسی اس کی حالت ہے کہ وہ شدید کمزوری کا اس کو احساس ہو رہا ہے، اور اس میں بس یہ کہہ رہا ہے غفران کا، کہ بخشش تیری، بخشش تیری. ٹھیک ہے. اندر سے بے چین ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں تو بہت گناہ گار ہوں، اور بس تیری بخشش بھی چاہیے ایسی غفران کا، یعنی جو ڈھانپ دے ہمیں، یعنی میرے گناہوں کو بالکل کور کر دے اور میرے گناہوں کو دوسروں سے چھپا لے. انسان یہی چاہتا ہے کہ جو معاملات اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں ان پہ بھی اس کی بخشش ہو جائے، جو دوسروں پہ مطلب اس نے چھپائے ہوئے تھے، اور جو اس کے اور بندوں کے ساتھ ظاہر ہو چکے ان کے درمیان جو معاملات ہیں جس سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی چھپ جائیں. اور ساتھ ایک یہ بھی ہوتی ہے کوشش کہ آگے بھی پھر انسان ان گناہوں سے بچ جائے. تو یہ ایک سوچ بھی ہونی چاہیے اور بخشش مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ انسان کی ایک مومن جو ہے اس کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا بہت ایک جملے میں بہت مختصر طریقے سے بڑی زبردست ڈپکٹ کیا گیا کہ ایک مومن جب بخشش مانگتا ہے، جب اس کو بہت زیادہ احساس ہو جاتا ہے اور اس کا رویہ بھی یہ ہوتا ہے سمینا و طانا والا، تو پھر اس کی کیا حالت ہوتی ہے. کیونکہ بعض دفعہ بہت لمبے لمبے جملے اتنے پر اثر نہیں ہوتے جتنا مختصر بات وزن رکھتی ہے. تو یہ جیسا میں نے آپ کو پانی پانی یا ہیلپ ہیلپ والی آپ اگزامپل دے کے سمجھایا نا. تو غفران کا ربنا، بخشش تیری اے ہمارے رب. کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اس کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ تیری طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. یعنی آخرت کا کانسیپٹ اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اس پہ اس کا ایمان بہت پختہ ہوتا ہے. جس طرح شروع میں بات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو یہاں پہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اس کا بہت پکا اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو میں نے تو اپنے اعمال کا بہت زیادہ حساب دینا. ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر اس کی ایسی حالت ہوتی ہے. اور جس طرح کے جو پہلے بات آئی تھی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ بڑی ڈرانے والی بات تھی نا کہ اچھا دل میں بھی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی پکڑ ہوگی، although اس کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ بلا ارادہ آنے والی چیزوں پہ پکڑ نہیں ہے اور یہ چیزیں ہیں، لیکن
جب انسان یہ پڑھتا ہے نا، اس طریقے سے سوچتا ہے، تو پھر اس کو بہت زیادہ خوف بھی آتا ہے، اور پھر اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ میں تو بہت کام غلط کر رہا تھا، میں نے اپنی زندگی کتنی غلط طریقے سے گزاری ہے، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ مغفرت چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر اس کو معرفت ہو جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اور اس کی پکڑ کی، اور اس کے محاسبے کی، اور آخرت کے دن کی بھی صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ ایمان نام ہی یہی ہے کہ اللہ کی پہچان ہو جائے اور انسان میں عاجزی آ جائے، ورنہ جو اللہ کی صحیح پہچان نہیں رکھتا وہ تکبر میں ہی رہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہر کام کر کے بھی صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں کہ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ کی طرف تو پلٹ کے جانا ہی جانا ہے، آج دنیا میں اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں بھی پلٹ رہا نا، تو بھی کہاں تک بھاگے گا، کب تک بچے گا؟ نہ ماننا، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا، اپنی عقل کو اہمیت دینا، یہ سب اس دنیا تک ہی ہے۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی تو لوٹ کے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف جانا نا، اور پھر وہاں پہ سب حساب برابر ہوگا۔ وہاں پہ نہ مال کام آنا ہے، نہ طاقت کام آنی ہے، نہ اولاد کام آنی ہے، نہ پیسہ دولت، سب مرتبہ سب ادھر ہی رہ جانا، ٹھیک ہے۔ تو جانا اسی کی طرف ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک مومن بندے کی شخصیت کی عکاسی کی ہے، سمیعنا و اطعنا کر کے بھی، اور غفرانہ کا کہہ کے بھی، اور یہ ساتھ اس کی یعنی جو دل کی کیفیات ہیں وہ بھی بتا دیا، اور اس کے جو ایمان کی پختگی اور ایمان کی تفصیلات ہیں وہ بھی بتا دیں کہ اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا واقعی سمینا و تونا والا ہوتا ہے، کیا واقعی ہمیں بھی اتنا ہی احساس ہوتا ہے اپنی گناہوں کا، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اتنی زیادہ عاجزی کے ساتھ اور اللہ کے اتنے خوف کے ساتھ اور محاسبے کے احساس کے ساتھ جب انسان غفرانہ کا کہتا ہے، اور جب وہ یہ اتنی عاجزی انسان دکھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا ہم نے خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما۔ لا یکلف اللہ، نہیں وہ مکلف بناتا یا وہ تکلیف دیتا، اسی سے ہی ہے کاف لام اور فا، یا ذمہ دار ٹھہراتا، اللہ تعالی نفسن کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، واو سین آئین ہاز اس لیے آ رہا ہے، ہاں مونس کے لیے آتا ہے، نفس مونس کنسیڈر ہوتا ہے عربی میں۔ لہا لیے اس کے ہے، ما کسبت جو اس نے کمائی کی، کاس سین با کسب کمائی کے لیے، تا جو ہے یہ بھی مونس کے لیے ہے، و علیہا اور اوپر اس کے ہے، مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ورڈ یہ بھی کاف سین با سے ہی بنا ہے، لیکن یہ افتعلا کے وزن پر ہے۔ یہ آخری جو تا ہے وہ تو مونس کی ہے، لیکن بیچ میں جو کاف کے بعد تا آ رہی ہے یہ باب افتعال میں جانے کی وجہ سے، اور اس میں جو ہے نا محنت اور تھوڑی ایفرٹ، تھوڑی صحیح کوئی نیت، اس کا مفہوم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جو باب افتعال کے جو ورڈز ہوتے ہیں، تو جو پہلا ہے لہا ما کسبت، یہ نیک کاموں کے لحاظ سے ہے، وہ علیہا مکتسبت یہ برے کاموں کے وبال کے لحاظ سے، علیہا آ گیا نا اوپر اس کے، علا جو ہے وہ خلاف کے معنی میں، ابھی میں مزید اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔
ویسے تو کسبہ کا ورڈ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، نیک اعمال اور برے اعمال دونوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ سائڈ بائی سائڈ دونوں چیزیں آئی ہیں نا، تو اس لیے کسبہ اور اکتسبت، کسبت اور اکتسبت دو مختلف الفاظ ہیں۔ ابھی ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، نسینا ہوتا ہے نا نسیان، نون سین یا، اور نون الف نا ہم کے لیے، او یا اخطأنا، خطا کر دیں ہم، ٹھیک ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، اخطأنا خاطو اور حمزہ، ربنا اے ہمارے رب، والا اور نہ، تحمل تو بوجھ ڈال ہم پر، ہا میم لام، حمل بوجھ اٹھانا، حمل کا ورڈ پریگنینسی کے لیے بھی آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ علینا اوپر ہمارے، الا اور نا سے مل کے بنا ہے، اسرن، حمزہ سواد را، یہی روٹ ورڈ ہے، کوئی بوجھ، حمل بھی بوجھ ہے، اسرن بھی بوجھ ہے۔ اسرن ایسا بوجھ ہوتا ہے جو برداشت سے باہر ہو جائے، جو بالکل انسان کو یعنی پہلے کہ بٹھا کے رکھ دے، ٹھیک ہے نا، برداشت سے باہر ہو۔ حمل وہ ہوتا ہے جو بوجھ اٹھا کے انسان چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کما جیسا کہ حملتا ہوں ڈالا تو نے اس کو، تا تو کے لیے آ رہا ہوں اس کو، الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہمارے سے پہلے آئے تھے، یعنی پہلی قومیں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ تو اٹھوا ہم سے، وہی حامیم نام اور تا تم کے لیے، ما لا طاقت لنا بھی، جو نہیں طاقت کوئی طاقت، لنا لیے ہمارے، بھی اس کی، واعفو اور درگزر فرما، عین فا اور واؤ مٹانے کے معنوں میں آتا ہے، معافی بھی اسی سے ہی ہے، درگزر فرما، عنا ہم سے، واغفر لنا اور ڈھانپ دے ہمارے لیے، غین فارا یا بخش دے ہمارے لیے، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، انت مولانا، انتا تو مولانا مولا ہے ہمارا، ولی سے، فنسرنا نصرت مدد کے لیے آتا ہے، نون صادرہ، پس مدد کر ہماری، الا اوپر، القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے پر۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ اب اس کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو وہی بات نا کہ جب اتنی عاجزی سے انسان بخشش مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ بوجھ جو اس کو احساس، کس چیز کا بوجھ ہے، نہیں، جب انسان بہت زیادہ احساس کر لیتا ہے نا تو اس کو پھر یہ اس میں بہت عاجزی آتی ہے، اس کو بہت علم آ جاتا ہے نا، تو پھر اس کے اوپر ایک بوجھ آتا ہے اپنی ذمہ داری کا، اپنی جواب دہ ہونے کا، اپنے محاسبے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذے کا، انسان وہ بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اس بوجھ سے وہ اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے غفرانک غفرانک، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے انسان کو تسلی دے دی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ یعنی محاسبہ تو ہوگا لیکن ہر ایک کا مختلف ہوگا، جس کی جتنی وسعت تھی اس کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنا عمل کیا، اور اس کے مطابق ہی اس کا حساب کتاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اپنا قانون جزا سزا جو ہے نا وہ یہاں پہ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ وسعت میں کیا کیا آ جاتا ہے، دیکھیں ہر انسان کی وسعت مختلف ہوتی ہے نا، اس کو کیسا ماحول ملا۔ یہ کیا ہوا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ اچھا اوکے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ بیچ میں کوئی میسج آ گیا تھا۔ تو انسان ہر انسان کی وسعت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس کو کتنا علم ملا، اس کو کیسی زندگی ملی، اس کو زندگی کے مواقع کیسے ملے، کیا انوائرمنٹ تھی، عقل و شعور کیسا تھا، مال و دولت کتنی تھی، وقت کیسا تھا، زندگی کیسی تھی، صحت کیسی تھی، اس کا شعور، اس کی جسمانی قوت، اس کے اختیارات، اس کی صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں جو انسان کی وسعت میں آ جاتی ہیں نا، ان کے مطابق پھر دیکھا جائے گا کہ اس نے عمل کیسا کیا، پھر انسان کے جینز بھی اس میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ساری چیزیں ہیں جن کے مطابق انسان کی وسعت کو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے پھر کہ اس کے مطابق اس کا عمل کیسا تھا۔ تو ہر ایک سے اس کی استطاعت کے مطابق ہی اس کا حساب کیا جائے گا۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی
انسان ایسا تھا جس کے پاس ابیلٹی صرف 20% کرنے کی تھی، اس نے اگر 15% بھی کر دیا تو وہ پاس ہو جائے گا. کسی کی وسعت جو تھی وہ 80% کرنے کی تھی، لیکن اس نے کیا صرف 15% یا اس نے کیا صرف 20%. اور 20% ویسے تو دوسرا شخص جس کی میں نے مثال دی اس نے صرف 15% کیا تھا، ویسے تو 20% دیکھنے میں زیادہ ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی زیادہ تھی کرنے کی، وہ زیادہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے بالکل ان چیزوں کو صحیح استعمال نہیں کیا، بہت تھوڑا ہی اس نے کیا. تو پھر ظاہر ہے اس کا محاسبہ تو اس کے مطابق ہوگا اور اس کو جواب دہ ہونا پڑے گا. کہ کوئی شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی اور وہ اپنی طرف ہی سمیٹ کے رکھتا تھا، کبھی کبھار تھوڑا بہت صدقہ کر دیا، لیکن زیادہ اس کی نیت یہی ہوتی تھی کہ میں اپنے لیے رکھوں، اپنے اوپر لگا لوں، یا اگر دیتا بھی تھا تو ریاکاری سے ہی دیتا تھا. اور کوئی ایسا تھا جس کے پاس تھوڑا مال و دولت تھا، وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتا تھا. تو ظاہر ہے کامیاب کون ہوگا؟ تو یہ ہے وسعت یا مکلف بنایا جانا کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر منصف ہے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بہت انصاف کے ساتھ فیصلے کریں گے، ایسے نہیں ہوں گے فیصلے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے بڑھ کر اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے اس کا حساب نہیں لیں گے. جتنی اس کی وسعت تھی اس کے مطابق ہی دیکھا جائے گا کہ اس نے کیسا عمل کیا. ہر ایک کے پاس جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے تقسیم کر کے دی ہیں. اور ہم دیکھیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انہی چیزوں کو فخر کا باعث بنا لیتے ہیں نا، مال، دولت، طاقت، قوت، اختیارات، کسی میں کوئی صلاحیتیں ہیں، کوئی شعور ہے، ہم ان پہ فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں، ان سب کا حساب لیا جائے گا اور اپنی اپنی وسعت کے مطابق. ٹھیک ہے کہ کون جو ہے کتنا کر سکتا تھا اور اس نے کتنا کیا. ٹھیک ہے، کتنی دولت تھی، کتنا علم تھا، کتنی صلاحیتیں تھی اور اس نے کیا کیا. تو جو استطاعت سے باہر ہے اس کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے منصف ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیز ان میں رکھنی ہے. لیکن پھر اس میں ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. کوئی اپنی طرف سے یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا کہ او ہو میرے سے تو 5 نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی، بھئی میری استطاعت سے باہر ہے. نو، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیسیژن ہے. اس کی ایک مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے تو اس نے اس چیز کو فرض تمہارے اوپر کیا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو. 5 نمازیں انسان پڑھ سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرض کی ہے. سال میں 1 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں، یہ انسان کی استطاعت سے باہر نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہے یا ضعیف ہے تو اس کی تو علیحدہ ایکسیپشنز بھی بتا دی گئی ہیں. تو یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ میرے سے اچھا صبح کی نماز نہیں پڑھی جاتی بھی میں نہیں اٹھ سکتا، میری استطاعت سے باہر ہے. نو، جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا وسعت ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے اوپر فرائض ہیں یا چیزیں ہمیں احکامات دیے گئے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ رویہ نہیں کر سکتے. یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اور پھر ایک اس کا یہ بھی اس کی تفسیر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اتنا ہی آزماتے ہیں، اتنی مشکل میں ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، کسی کے برداشت سے بڑھ کے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے بھی ہے. تو بات یہی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے ہم اپنے رویوں کو چیک کر لیں کہ دنیاوی معاملات میں ہمارے رویے کیا ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم اوپر سے اوپر جانا چاہتے ہیں، آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ ہم دنیا کے اعتبار سے ٹاپ پر رہیں، لیکن دین کے جہاں پہ معاملات آتے ہیں دین کے اعتبار سے ہم بالکل زیرو، بالکل نیچے. اور اس میں بس اچھا جی نمازیں پڑھ لی ہیں کافی ہے، روزے رکھ لیتا ہوں کافی ہے، باقی زندگی اپنی مرضی کی، چاہے حرام کما رہے ہیں چاہے حلال کما رہے ہیں اس کی طرف کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہا ہے اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کبھی ہم نے زحمت ہی نہیں کی، وقت ہی نہیں نکالا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو یہ چیزیں اب ہم سمجھیں اور اپنا محاسبہ ہم خود کریں کہ کہاں کہاں پہ ہماری زندگی میں کتنا کچھ غلط کیا اور کیا کیا کمی رہ گئی. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنا جو جزا سزا کا قانون اس کا کلیہ بتا دیا، لہا ما کا سبت ولیہا ما کا سبت، کہ جو نیک کام وہ کرے گا وہ بھی اسی کے اوپر ہے، خود ہی اس کی جزا پائے گا جو اس نے خود کی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہ جی وہ فلاں بندہ نیک کام کر رہا ہے تو اس کا اجر مجھے مل جائے کیونکہ میں نے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. جو کام انسان نے خود نیک کیا ہے، اس نیک کام کیا ہے اپنی صحیح سے، اپنی دل کی نیت سے، ارادے سے، اسی کا ہی اس کو اجر ملنا ہے.
ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان نے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی علم دے دیا، کچھ سکھا دیا، کوئی پانی کا کنواں کھدوا دیا، جس سے اس انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو چونکہ اس میں بھی اس کی اپنی ایفرٹ اور نیت شامل تھی نا، تو ان لوگوں کا اس پہ عمل کرنے کا یا اس سے فائدہ اٹھانے کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن اس میں اس کی اپنی نیت اور ایفرٹ شامل تھی. یہ نہ کوئی سمجھے کہ جی جس طرح آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام کی بھی ایسی مثالیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی تھے لیکن باپ جو ہے وہ نہیں آیا، نہیں مانا. تو اس طریقے سے ایسی مثالیں ہیں. تو اپنے اعمال ہیں جو کام آئیں گے. تو لہا ما کسبت پازیٹیو معنوں میں ہے کہ جو نیک اس نے کام کیے وہ اس کا جزا پائے گا. وہ علیہا مکتسبت نیگیٹو معنوں میں کہ جو برائیاں کمائی ہیں نا وہ بھی اسی جان کے، اس کا وبال بھی اسی جان کے اوپر ہوگا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کوئی کر رہا ہے اور بلا وجہ اس کا وبال دوسرے انسان کے اوپر آئے گا، انلیس اینڈ انٹل اس کا اپنا کوئی حصہ اس میں نہیں ہوگا. یعنی اگر کسی نے اس دنیا میں کسی برائی کی بنیاد ڈالی ہے نا، شروع کی ہے اپنی محنت ایفرٹ سے، کوئی غلط چیز سٹارٹ کی ہے، تو اب دوسرے جب تک اس کے اوپر اس برائی کے پیچھے عمل کرتے رہیں گے تو اس شخص کو بھی اس برائی کا عذاب ملے گا، کیونکہ اس نے وہ برائی شروع کی تھی اور اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ شروع کی تھی. تو وہ لہا ما کسبت علیہا مکتسبت میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ویسے تو کسبہ کا ورڈ دونوں نیگیٹو پازیٹیو معنوں میں یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ علیحدہ علیحدہ چیز دونوں کو ڈفرینشیٹ کیا گیا نا، تو اس لیے نیک کاموں کے لیے کسبت کا ورڈ اور برے کاموں کے لیے اکتسبت کا ورڈ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ برا کام کرنا یا غلط راستے کی طرف جانا جو ہے نا، یہ انسان کے نفس پر مشکل ہوتا ہے، اور خیر اور نیکی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا. وہ جو ہے نا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو جب اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا نا، تو جو انسان فطرت پر ہوتا ہے، فطرت یہی ہے کہ انسان خیر کو اور نیکی کو پسند کرتا ہے اور غلط چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یا وہ کرنا اس کے نفس پہ بھاری ہوتی ہیں، یا اگر اسے ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے بعد اس کے نفس پہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اکتسبت جو ہے یہ تھوڑا اس میں جو یہ باب افتعال میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں ایک اہتمام کا، ایک صحیح کا، ایک کوشش کا، اس طرح کا مفہوم ہوتا ہے، کچھ اسپیشل اس میں ایفرٹ کا مفہوم ہوتا ہے. تو اس لیے جو پہلا والا ورڈ ہے وہ کسبت آیا ہے، اور دوسرا جو آیا ہے وہ اکتسبت آیا ہے کہ یعنی وہ کرنا انسان جو فطرت پہ جب انسان ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ مشکل ہوتے ہیں برے کام کرنے. ٹھیک ہے. بہرحال ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کا وبال اور یا اپنے اپنے نیک کاموں کی جزا پائے گا، کہ جس نے جو کیا، ٹھیک ہے، برائی کی تو اس گناہ کیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے، نیک کام کیا تو اس کا ثواب اور اس کی اچھی جزا بھی اسی کے لیے ہے. اچھا، اور اس میں بھی وہی بات اگر آپ اس کو پچھلی سے پچھلی آیت سے بھی لنک کریں نا کہ اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، وہ ارادی اور غیر ارادی والی جو بات تھی، ٹھیک ہے، پھر اپنے ارادے اور اپنے اس کے ساتھ جو کیا اسی پہ ہی تمہیں مکلف بھی بنایا جائے گا، اور اسی پہ اسی برائی کا وبال بھی تمہارے اوپر ہوگا جو تم نے باقاعدہ پلاننگ سے، نیت سے، ارادے کے ساتھ کی ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی جو ہے نا اس کو مطلب تسلی بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کوئی اس پہ بہت زیادہ پریشان بھی نہ ہو جائے، ارادی اور غیر ارادی والی جو ڈیٹیل ابھی ہم نے دیکھی. اچھا، پھر اب آپ دیکھیں یہ بات کہہ کے نا خود ہی اب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک خوبصورت دعا سکھا دی. بہت پیارے اس کے الفاظ ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطائیں کریں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا. کیونکہ نسیان تو ہے ہی نا انسان میں، بھولنے والی تو ظاہر ہے ایک انسان کی عادت یا فطرت میں ہی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. نماز پڑھتے پڑھتے ہی آپ دیکھیں بھول جاتے ہیں، ایک سجدہ کیا یا دو کیے، 2 رکعت پڑھی ہیں یا تیسری پڑھی، ٹھیک ہے نا، اور یا خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی خطا ہو جاتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہم بھول کے کر جائیں یا ارادے، خطا کا ورڈ جو ہے نا یہ ارادتاً یا غیر ارادتاً دونوں لحاظ سے آتا ہے یہ ورڈ جو ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دعا سکھا دی کہ یہ دعا مانگ لو کہ یا اللہ ہم سے بھول کے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے ارادے سے ہوئی ہیں، غیر ارادے سے جو کچھ بھی ہے، بس تو ہمیں ہر چیز پہ معاف فرما دے، بس ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی وہی بات ہے کہ ایک جو خالص ایمان والا بندہ ہے نا، اس کے اندر جو اس کی حالت ہے نا، اس کو اس کی عکاسی ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس میں ایک طرف اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ کا احساس ہے، اور اس کے سامنے جواب دہ ہونے کا احساس ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اس کو پھر اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، اس کو اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، وہ مغفرت بھی مانگتا ہے، اس کو اپنے خطا کار ہونے کا بھی احساس ہے. تو اس لیے جب یہ احساس ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی آسانی کر دی، خود ہی دعا سکھا دی کہ اس بے چینی سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ لو کہ وہ جو سارا گلٹ انسان کے اندر آ رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے. کہ یا اللہ ہم بھول جائیں، ہم سے خطائیں ہو جائیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں معاف کر دینا. ٹھیک ہے. اخطاء میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ انسان نے کوشش نیک کام کی صحیح طریقے سے کی، لیکن کام کچھ غلط ہو گیا تو اس پہ بھی اس کی پکڑ نہیں ہے. جیسا ایک مجتہد کے بارے میں آتا ہے نا، اجتہاد کرنے والا بہت محنت کر رہا ہے، لیکن اگر اس سے کوئی وہ غلط ڈیسیجن پہ پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو گلٹ انسان کا اندر ہوتا ہے نا، جو جب آپ کی قرآن ترجمہ تفسیر سے صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں نا، جب اتنی چیزیں پتہ چلتی ہیں تو پھر اور بھی زیادہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی بڑی غلط کاموں میں گزار دی، اتنے گناہ کیے، کبھی سمجھا ہی نہیں اپنے دین کو، کبھی دیکھا ہی نہیں میرے سے کیا کیا ریکوائرڈ ہے، میرے پر کیا کیا ذمہ داریاں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں کتنی خوبصورت یہ دعا سکھا دی کہ یہ دعا مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ جو بھول ہوئی، جو خطائیں ہوئی تو اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ٹھیک ہے. لیکن یہ دعا وہی مانگ سکتا ہے نا جس میں احساس ہوگا، جس میں عاجزی ہوگی، جو سب کچھ کر کے بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے تو اور کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. پھر ساتھ یہ بھی دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پچھلی جو قومیں تھی، پچھلے جو لوگ تھے، ان کے اوپر جو اتنے بوجھ تھے تو ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو کہ پچھلے لوگوں پر تھے. ان کے اوپر جس طرح کی سختیاں آئیں، ان کے اوپر جس طرح کی تیری پکڑ آئی یا تیری طرف سے ان کے اوپر جس طرح کا مواخذہ ہوا، عذاب ہوا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندیاں پچھلی جو قومیں تھی جیسا یہود و نصارہ جو ہے نا، ان کے اوپر کچھ احکامات، کچھ پابندیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اور کچھ جو ہے نا ان کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے سختیاں کر دی گئی تھی. یہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کے اعمال ایسے ہوتے تھے، ان کا مطلب بدعمالیاں اور ظلم کرنا اور دین سے دور جانا، کہ اسی وجہ سے ان کے اوپر احکامات بھی سخت ہوتے گئے، اور خود بھی کچھ چیزیں انہوں نے اپنے اس طرح سے حرام کر لی تھی. اور ویسے بھی کچھ چیزیں جس طرح ہمارے لیے تو شریعت بہت آسان ہے نا کہ اگر گندگی وغیرہ نجاست کپڑے پہ لگ گئی ہے تو اس کو دھو کے صاف کر لو. تو ان لوگوں میں یہ ہوتا تھا کہ اس کو کپڑے کا وہ حصہ کاٹنا پڑتا تھا اتنا سا جو ہے. ٹھیک ہے. پھر جیسا یہود جو تھے ان میں قصاص نہیں تھا، جان کے بدلے جان ہی ہونی تھی. جیسا ہمارے یہاں تو ایک یہ بھی ہے نا، قصاص کا بھی معاملہ ہے. اور روزہ بھی ان کا مشکل ہوتا تھا، یوم سبت جو تھا اس میں بھی ان کے لیے مشکل تھا کہ کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جمعے کا دن خاص ہے، اس میں بس جمعے کی نماز ادا کرو، باقی دن آرام سے اپنی کمائی کرو، کام سے ہم دنیاوی کرو. ٹھیک ہے. تو امت مسلمہ کے لیے ویسے بھی تخفیف اور آسانی کی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی یہ دعا بھی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں ان مشکلات سے بچانا، ان حالات سے، اس طرح کے مواقع سے، اس طرح کی پکڑ سے بھی، یا ان مشکلات سے جو کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تھی. ٹھیک ہے. تو ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور آگے اور بھی خوبصورت دعا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. یہ تو پڑھ کے اتنی انسان کو تسلی ہوتی ہے نا جب انسان یہ دعا مانگے نا کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی تکلیف نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، جو ہماری استطاعت سے باہر ہے، جس کو ہم جھیل نہیں سکتے،
جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی آزمائش، کچھ ایسا نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. کبھی وسوسے آنے لگ جائے نا بہت زیادہ، باسپا ہوتا ہے نا انسان کو، کبھی اولاد کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے یا کسی بھی رشتے دار کی طرف سے برے سے تکلیف دہ خیالات آنے شروع ہوتے، پتہ نہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا، ویسا تو نہیں ہو گیا. کیونکہ شیطان تو ساتھ ساتھ ہے نا، ایمان بھی کمزور کرتا ہے، وسوسے بھی ڈالتا رہتا ہے. تو جب اس طرح کی سچویشن ہونے لگ جائے نا، تو اس وقت یہ دعا ترجمہ ذہن میں لا کے پڑھ لیا کرے تو بہت سکون آ جاتا ہے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. ویسے بھی یہ ہماری روٹین میں ہونی چاہیے جو یہ آخری دعائیں آتا ہے، لیکن کبھی اس طرح کے وسوسے آ رہے ہوں کسی چیز کے بارے میں تو یہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کو اٹھانے کے ہم قابل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر انسان ہے، کمزور ہے، عاجز ہے، اور تو ہمیں معاف کر دے. واعفو عنا، ہم سے درگزر فرما، مٹا دے ہماری خطائیں، ہمارے گناہ، چاہے وہ لوگوں سے متعلق تھے، چاہے تیری اپنی ذات سے متعلق ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو مٹا دے. واغفر لنا، اور ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کو، بخش دے ہمارے گناہوں کو. ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ اپنا کرم فرما دے. یعنی جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مغفرت کی یا معافی کی، کہ جو کچھ اللہ کی اور اس بندے کے درمیان ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے، جو بندوں سے اس کے گناہ ہوئے ہیں ان کو بھی چھپا دے، ان کو بھی معاف کر دے، ان کی پردہ پوشی کر دے کہ رسوائی نہ ہو، اور آئندہ بھی ان گناہوں سے بچا لے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سے ہو گیا ہے اس کو بھی معاف فرما دے، ڈھانپ دے، درگزر کر دے. آئندہ کے لیے بھی ہم پر رحم فرما کہ آگے بھی ہم کوئی گناہ نہ کریں. بس تو اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے. رحمت میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی، اس کا فضل بھی، اس کی طرف سے دی ہوئی ہدایت بھی، اور پھر آخر میں جنت کا حصول بھی. تو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہم مانگ رہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا سکھا دی کہ مغفرت مانگ لو. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف فرما دے، ڈھانپ دے ہمارے گناہوں کے، اور ہم پہ رحم فرما دے. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا سرپرست ہے. یعنی تیرے پہ ہی بھروسہ ہے. ولی وہی ہوتا ہے نا جس کو آپ اپنا سب کچھ سونپ دیتے ہیں، اور جو آپ کا سرپرست ہوتا ہے، اور جو آپ کا دوست بھی ہوتا ہے، غمگسار بھی، مددگار بھی. کہ یعنی ہم تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں، تجھی سے مغفرت بھی مانگتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا بھی تو ہے. ہم میں تو اتنی بھی استطاعت نہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ سکیں یا ہدایت حاصل کر سکیں. یہ سب بھی تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہے. تیری مدد نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو ہی ہمارا سرپرست ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہماری مدد کر. کس طرح سے مدد کر؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اس میں آپ یہ بیک گراؤنڈ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ یعنی مخالفت کا دور تھا، اور جو آگے ان کو جو مار کے جو غزوات وغیرہ پیش آنے تھے وہ بھی تھا. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ظلم اور مخالفت بہت زیادہ زوروں پر تھی. تو یہ دعا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تو جو مسلمان تھے ان کی جو ظاہر کمزور ایمان والے بھی تو ہوتے تھے نا، اور پھر وہ جو ایک کشمکش میں وہ تھے، تو ان کے لیے بہت ایک تسکین کا باعث تھی. ٹھیک ہے کہ ہمیں کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما، لیکن ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ اللہ ہم تیرے دین پر چلنے لگے ہیں. تو اگر کافرہ جو ہے انکار کے معنوں میں آتا ہے نا، تو جو بھی تیرے انکاری ہیں یا تیرے احکامات کے انکاری ہیں، جو مخالفت کرتے ہیں، ہمیں ہمت دینا کہ ہم ثابت قدم رہیں، وہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں. کہ یعنی ہم تو چل پڑے ہیں تیری طرف، تیری راہ کے اوپر، اب تو ہماری مدد فرما کہ اگر وہ ہمیں روکیں یا ہمیں غلط کی طرف لے کے جائیں. کیونکہ جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی تو ظاہر انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے نا، پھر مخالفت بھی ہوتی ہے. تو جو بھی تیرا انکار کرنے والے ہیں، تیری وحدانیت کا انکار کرنے والے ہیں، تیری نبی کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، یا تیری کتاب کا انکار کرنے والے ہیں، ان سب کے مقابلے میں ہماری مدد فرما کہ ہم ان کے سامنے استقامت سے تیرے دین کے اوپر کاربند رہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دعا اس لیے سکھا دی کیونکہ دعا جو ہے نا وہ عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے.
تو چونکہ اتنے احکامات اس صورت میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ یہ بھی بتا دیا کہ جو بھی ہماری عمل میں کمی رہ گئی ہے وہ اس دعا سے پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو بات وہ یہ کہ ایک مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات جان لیتا ہے اور پھر اس میں عاجزی بھی آتی ہے، اس کا ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو عمل کی جب وہ کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری تھی، اور اس نے اس ذمہ داری کا حق نہیں ادا کیا، اور پھر یہ کہ اس نے جو اس کی زندگی کا مقصد تھا اس کو پورا کرنا ہے اور اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. پھر اس کا حساب بھی ہونا ہے، اس نے جواب دہ ہونا ہے، اس نے آخرت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو اس لیے پھر وہ یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، میرا مواخذہ نہ کرنا، مجھے استقامت دینا کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، اور اس طرح جو بھی کمی خطا گناہ ہم سے ہوئے ہیں تو اس پہ ہمیں معاف کر دے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت رحم اور فضل کیا کہ سورۃ البقرہ کو ایک دفعہ دوبارہ سمجھ کے صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے کہ جو بھی احکامات ہم نے پڑھے ہیں ان پہ عمل کی توفیق دے، اور جو یہ چھوٹی سی کوشش ہماری طرف سے ہے اس کو قبول کر لے. اس میں جو کمی خطا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ٹائم تو آپ کا کافی ہو گیا، لیکن ہم تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. تلاوت پلیز کل والی جو آیت تھی نا وہاں سے پلے کرتے ہیں. أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. اور جن لوگوں نے ہیلپ کی ہے عظما اور غزل اس سب کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو جزا عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت بڑی مدد ہے. دعا کر لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.